نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیزان محترم، برادران اسلام، گزشتہ چند دروس میں اغلاط العوام کے متعلق بات ہوئی تھی کہ وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں عوام میں مشہور ہیں، لوگ ان کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن ان کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو ہم ایسی چیزوں کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا ان چیزوں کا تعلق دین کے ساتھ ہے یا نہیں۔ ہم ان کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن سرے سے ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، صرف سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں اور وہ ہمارا عقیدہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ انہی چیزوں میں سے کچھ کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اغلاط العوام میں سے ایک بات یہ مشہور ہے کہ اکیلا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اس کی لاجک یہ پیش کی جاتی ہے کہ اکیلا روزہ گھومتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس کے متعلق مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ نفلی روزہ پورے سال میں صرف 5 دن رکھنا ممنوع ہے۔ ایام تشریق جو کہ 5 دن ہوتے ہیں، یعنی 9ویں ذوالحجہ سے لے کر 13ویں ذوالحجہ تک، ان میں سے 9ویں ذوالحجہ کے روزے کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ باقی جو 4 دن ہیں، عید الاضحیٰ والا دن اور 3 دن اس کے بعد، 4 دن یہ ہیں جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، اور ایک عید الفطر کا دن، کل 5 دن ہو گئے۔ تو ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان 5 دنوں میں روزہ رکھے گا تو ثواب کے بجائے الٹا اس کو گناہ ملے گا اور وہ گناہ گار ہوگا۔ اس کے علاوہ پورے سال میں کسی دن بھی روزہ رکھنا ناجائز نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے۔ اگر کسی کی توفیق ایک روزہ رکھنے کی ہے تو وہ 1 روزہ رکھے، اگر کسی کی توفیق 2 روزوں کی ہے تو وہ 2 روزے رکھے، اگر زیادہ رکھ سکتے ہیں تو زیادہ رکھے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ اکیلا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ بھی شیطانی وسوسات ہیں کہ ایک شخص 1 روزہ رکھ کر ثواب کما سکتا ہے، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں رکھتا کہ 1 روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ بدعت ہے اور ہم نے اپنے اوپر ایک زائد چیز لازم کی ہوئی ہے جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ دین میں آسانی ہے، اور دوسری طرف اپنے آپ کو ایسی چیزوں کا پابند کر لیتے ہیں کہ جن کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو ایک روزہ رکھیں یا 2 رکھیں یا 3 رکھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ محرم کے روزوں کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ رکھے۔ اکیلا ایک روزہ رکھنا مکروہ ہے صرف محرم کا، اس کے علاوہ کوئی بھی روزہ اکیلے بھی رکھ سکتے ہیں، ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، 2 بھی رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہودی 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا، تو یہودی شکرانے کے طور پر 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، لہٰذا ہم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10ویں محرم کے ساتھ ایک روزہ اور بھی رکھوں گا، یعنی اس وقت 10ویں محرم کا روزہ فرض ہو چکا تھا، رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو 10ویں محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی تھی، البتہ مستحب اب بھی ہے۔ تو اس وجہ سے 10ویں محرم کا اکیلا روزہ نہیں رکھنا چاہیے کہ تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اس کے علاوہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، آپ پورا سال ایک روزہ رکھیں یا اس سے زیادہ رکھیں۔ اسی طرح عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص قضاء حاجت کرے، پیشاب وغیرہ کرے، تو اس کے بعد اس وقت تک کسی سے سلام نہ کرے، کسی سے ہاتھ نہ ملائے جب تک وضو نہ کر لے۔ یہ بھی کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، وضو میں رہنا ثواب کی بات ہے، ہر وقت انسان وضو کی حالت میں رہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انسان وضو نہیں کر سکا تو وہ کسی کے ساتھ سلام نہ کرے، کسی کے ساتھ مصافحہ نہ کرے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ حق ہے کہ رد السلام، سلام کا جواب دینا، یعنی سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو اس وجہ سے انسان اس نیکی سے محروم نہ رہے کہ میرا وضو نہیں ہے۔ سلام ایک دعا ہے اور دعا بغیر وضو کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم دوسرے کو یہ دعا دیتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تو یہ دعا ہے، دعا بغیر وضو کی بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر کسی پر غسل واجب ہو تو وہ بھی سلام کر سکتا ہے، سلام کا جواب دے سکتا ہے۔ ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا ثواب ہے، لیکن اگر انسان وضو نہیں کر سکا تو اس وجہ سے وہ سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا نہ چھوڑے۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ یہ بھی کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی قرآن میں اس کی کوئی صراحت ہے، نہ حدیث مبارکہ میں، نہ صحابہ کرام کے عمل سے کوئی ایسی چیز واضح ہوتی ہے۔ کھانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جس وقت بھی انسان کو بھوک لگے اپنی ضرورت کے مطابق وہ کھانا کھا سکتا ہے، کسی بھی وقت کھانا کھانا ممنوع نہیں ہے۔ تو اپنے اوپر کوئی ایسی چیز لازم کرنا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر واجب نہیں کی، اس کا کرنا ضروری نہیں قرار دیا گیا، یہ بھی ایک قسم کا اپنے ساتھ زیادتی ہے کہ انسان کو بھوک لگی اور اپنے آپ کو بھوکا رکھے کہ اس وقت میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو اپنے جسم کا بھی انسان کے اوپر حق ہے، لہٰذا جب بھی انسان کو ضرورت ہو وہ کھانا کھا سکتا ہے، کسی بھی وقت کھانا کھانا ممنوع نہیں ہے، شریعت نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ تو یہ چند ایک چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بغیر کسی دلیل کے ان پر عمل کرتے ہیں،
اور ہم نے پختہ عقیدہ بنایا ہوا ہے ایسی باتوں کے بارے میں، لہٰذا شریعت کے ساتھ ایسی چیزوں کا تعلق نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں، ان چیزوں کو جو ہے کرنے کی کوشش کریں جن کی شریعت نے وضاحت کی ہے کہ وہ کام کرنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے، ان کی فضیلت ہے، تو ان کاموں کو کرنے میں ہمیں پہل کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ایسے کام کریں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔